السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 45 پر ہم ریڈنگ کر رہے ہیں سورہ حمد کی تفسیر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حمد مخصوص اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ خدا جو مہربان اور بخشنے والا ہے، جس کی رحمت عام اور خاص سب پر محیط ہے۔ وہ خدا روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب اس کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں میں سے یہ رسم ہے کہ ہر اہم اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ کسی عظیم عمارت کی پہلی اینٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ ہو، یعنی اس کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو دوام بخشنے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ہستی سے منسوب کیا جائے جو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی ہو اور جس کی ذات پر فنا کا گزر نہ ہو۔ اس جہان کی تمام موجودات زوال کی طرف رواں دواں ہیں، صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی جو اس ذات لا یزال سے وابستہ ہوگی۔ انبیاء و مرسلین کے نام باقی ہیں تو پروردگار عالم سے رشتہ جوڑنے اور عدالت اور حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو زوال آشنا نہیں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے تو سخاوت کے باعث جو زوال پذیر نہیں۔ تمام موجودات سے فقط ذات خدا ازلی اور ابدی ہے، اس لیے چاہیے کہ تمام امور کو اس کے نام سے شروع کیا جائے، اس کے سائے میں تمام چیزوں کو قرار دیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقتاً اور واقعتاً خدا سے رشتہ جوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ربط انسان کو صحیح راستے پر چلائے گا اور ہر قسم کی کج روی سے باز رکھے گا۔ ایسا کام یقیناً تکمیل کو پہنچے گا اور باعث برکت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا، ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان جس کام کو انجام دیتا ہے، اسے چاہیے کہ بسم اللہ کہے، اور جو عمل خدا کے نام سے ہو وہ مبارک ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا، بسم اللہ کہو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پرامن بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی عمل کی پائیداری اور بقا کے ربط خدا سے وابستہ ہے۔ اسی مناسبت سے جب خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری کو خدا کے نام سے شروع کریں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعجب خیز اور نہایت سخت طوفان کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنی اور وہ اس پر سوار ہوئے تو پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح بلند تھیں اور ہر لحظہ بے شمار خطرات کا سامنا تھا۔ ایسے میں منزل مقصود تک پہنچنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کشتی کے چلتے اور رکتے بسم اللہ کہو۔
اب یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، چنانچہ ان لوگوں نے اس پرخطر سفر کو توفیق الہی کے ساتھ کامیابی سے طے کر لیا اور امن و سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل یا نوح اہبطوا بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، حکم ہوا اے نوح کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتریے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 48۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کا اثرنامہ بسم اللہ ہی کو قرار دیا۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مراسلہ ہے سلیمان کی طرف سے اور بے شک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت 30۔ اسی بنا پر قرآن حکیم کی تمام صورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے تاکہ نوع بشر کی ہدایت و سعادت کا اصلی مقصد کامیابی سے ہمکنار ہو اور بغیر کسی نقصان کے انجام پذیر ہو۔ سورہ توبہ ایسی صورت ہے جس کی ابتدا میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا آغاز مکہ کے مجرموں اور معاہدہ شکنوں سے اعلان جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحیم کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر جگہ بسم اللہ کہا جاتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ الخالق، بسم اللہ الرازق وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ خدا کے تمام اسماء اور صفات کا جامع ہے۔ اس کی تفصیل عن قریب آئے گی۔ اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا خالقیت، رحمت وغیرہ۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کے لیے ہے، وہاں اس کے نام سے شروع کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگ اور مفسرین نے طلب مدد اور شروع کرنے کو ایک دوسرے سے جدا قرار دیا ہے اور ہر ایک نے یہاں پر کوئی ایک مفہوم مراد لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہر مفہوم کی ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آغاز کرنا اور مدد چاہنا، ہر دو مفہوم یہاں پر لازم و ملزوم ہیں۔ بہرحال جب تمام کام خدا کی قدرت کے بھروسے پر شروع کیے جائیں تو چونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے، اس لیے ہم اپنے میں زیادہ قوت اور طاقت محسوس کرنے لگتے ہیں، زیادہ مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات کا خوف نہیں رہتا اور مایوسی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نیت اور عمل زیادہ پاک اور زیادہ خالص رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابتدائے شب سے صبح تک ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ بسم اللہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ایک ارشاد سے ہم یہاں اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ مباحث میں اس سلسلے کے دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی۔ عبداللہ بن یحییٰ امیر المومنین علیہ السلام کے محبوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کہے بغیر اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو وہاں پڑی تھی۔ اچانک وہ جھکے اور زمین پر آ گرے، ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کا زخم مندمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے بے انجام رہتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ جانتا ہوں اور اب آپ اسے ترک نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم سعادتوں سے بہرہ ور ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شیعہ کام کی ابتدا میں بسم اللہ ترک کر دیتے ہیں اور خدا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ان کے نامہ عمل سے دھو ڈالی جائے۔ کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے؟
شیعہ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد اور دیگر سورہ قرآن کا جز ہیں۔ بسم اللہ کا تین بسم اللہ کا متن تمام صورتوں کی ابتدا میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزو قرآن ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی اضافی چیز نہیں لکھی گئی، اور بسم اللہ زمانہ پیغمبر سے لے کر اب تک صورتوں کی ابتدا میں موجود ہے۔ باقی کچھ علماء نے اس طرح کہا ہے کہ جس طرح گزشتہ علماء اہل مکہ فقہا یعنی کچھ حضرات نے کہا ہے، جیسے اہل مدینہ میں بعض صحابہ اور تابعین، اسی طرح کتاب جدید میں اور اس کے پیروکار احمد اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ بسم اللہ جزو سورہ ہے۔ اس طرح علماء امامیہ اور ان کے قول کے مطابق صحابہ میں سے علی ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ، علماء تابعین میں سے سعید بن جبیر اور ابن مبارک بھی اس نظریے کے حامل تھے۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد کچھ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ برات کے سوا تمام صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے، جبکہ وہ بلا اتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے جو جزو قرآن نہیں، قرآن کو پاک رکھا جائے۔ اس لیے تو آمین کو نہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مالک اور حضرت ابو حنیفہ کے پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھتے تھے، جو صورتوں کی ابتدا کے بیان اور ان کے درمیان حد فاصل ہے کے طور پر نازل ہوئی۔ انہوں نے اہل سنت کے معروف فقیہ اور بعض قارئین نے کوفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا جز سمجھتے تھے، لیکن باقی صورتوں کا جز نہیں سمجھتے تھے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ بعض علماء یقینی طور پر بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھتے ہیں۔ اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو مختلف مکاتب فکر سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں۔ تمام احادیث کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں اور ان کا تعلق اور طرف جاتا ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ ہمیشہ یہی سیرت رہی لوگوں کی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا میں پڑھتے رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہے ہوں اور سدا اس عمل کو جاری رکھا ہو۔ باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے یا جزو قرآن تو ہے لیکن صورتوں کا حصہ نہیں، تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے کہ کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ابتدا اور آغاز کے لیے ہے، نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ فکر جمود اور سخت تعصب کی بنا پر اور یوں لگتا ہے گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ جیسی آیت کو مستقل اور سابق اور لاحق سے الگ ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مضمون پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی بحثوں کے لیے ابتدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔